اپنی حیثیت، نوعیت اور اہمیت کے اعتبار سے انسانی مقام کسی تعارف کا محتاج عنوان نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ممتاز مقام عطا فرمایا، جبکہ پوری نسل انسانی میں ممتاز ترین مقام و مرتبہ مقام نبوت و رسالت ہے، اور اس مقام کی معراج بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعثت انبیاء کرام علیہم السلام کا بنیادی مقصد عام نسل انسانی کو الہامی ہدایت سے روشناس کرانا ہے، تاکہ وہ اپنے حقیقی مقصد حیات کے حصول میں کامیاب ہو سکے۔ چنانچہ ضروری قرار پایا کہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لائیں اور ان کی اطاعت اختیار کریں۔ ہر دور کی نسل انسانی سے یہی تقاضا رہا۔ عظیم الشان سلسلہ نبوت و رسالت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچا تو تقاضائے ایمان و اطاعت اس انداز میں ڈھل گیا کہ اب قیامت تک اطاعت و اتباع صرف ختم الرسل کی ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لازم ہو گیا کہ ایمان و اطاعت کے ساتھ ساتھ عقیدت و محبت بھی اہل ایمان کی رگ و پے میں شرائط کر جائے، اور مطالعہ و فہم قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ مطالعہ سیرت النبی کا بھی بطور خاص اہتمام ہو۔ بحمد اللہ ایسا ہی ہوا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے مطالعہ سیرت کے منفرد اعزاز و افتخار کے ساتھ بھی خاص کر دیا۔ امت مسلمہ کے اس عظیم تر اعزاز کی یقیناً کوئی مثال نہیں کہ اس کے پاس قرآن ہے اور حضور حامل قرآن کی سیرت طیبہ اول و آخر محفوظ ہے۔ وہ شخصیات بھی اپنی نوعیت میں منفرد اور برگزیدہ ہیں جنہوں نے مطالعہ سیرت کی شکل میں حضور پیغمبر اعظم و آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کیا۔ یہ ہستیاں امت کی محسنین ہیں، اور امت ان کی ممنون ہے اور رہے گی، اس لیے کہ مطالعہ سیرت اقدس قیامت تک امت مسلمہ کی ناگزیر ضرورت ہے۔ اللہ کا دین انسان سے بنیادی طور پر ایمان و عمل کا تقاضا کرتا ہے، گویا مومن و مسلم کی زندگی حسن ایمان و عمل کا امتزاج ہوتی ہے، جس کے لیے اسوہ حسنہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات اقدس حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ چلتا پھرتا قرآن، جسے دوسرے لفظوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کسی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کیسے تھے، تو سیدہ ام المؤمنین نے پوچھنے والے سے استفسار فرمایا تھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور پھر فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار تو قرآن حکیم تھا، گویا چلتا پھرتا قرآن۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ ہٹتی نہیں سرکار کی سیرت سے نگاہیں، ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کے لیے جامع فکری و علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ بہترین عملی رہنمائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مرہون منت ہے، جس کی ضرورت و اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، جو ہر دور کی ضرورت ہے اور ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے۔ مطالعہ سیرت کے بغیر ہماری زندگیوں میں وہ صحیح جھلک نمایاں نہیں ہو سکتی جو صحیح معنوں میں عملی مسلم ہونے پر دلالت کرے، جبکہ یہ اول و آخر بنیادی تقاضا ہے۔ مسلم نے خود کو ایک فرد کی حیثیت سے معاشرے میں کیسے پیش کرنا ہے، اس نے اپنی گھریلو یا عائلی زندگی کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، ہمسائے اور دیگر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، مسئلہ معاش کیسے حل کرنا ہے، صبح تا شام اور شام تا رات عملی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر اس کے بعد اجتماعی معاشرتی زندگی کا معاملہ ہے۔ اسلام اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے۔ مکمل دین ہونے کے ناطے اہل ایمان سے ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا گیا ہے، گویا اسلام کی فراہم کردہ ہماگیر رہنمائی کو ہر شعبہ زندگی میں نافذ کرنا اول و آخر بنیادی تقاضا ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ اس تقاضے کے تحت اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں جب تک اسلام کے اصول و ضوابط کی عملی طور پر کارفرمائی نہیں ہو جاتی، بحیثیت مسلم زندگی کی پہچان کا حوالہ منظر عام پر نہیں آ سکتا، اور ایسا صرف
حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس سے وابستگی کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اسی سیرت کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اور اسوہ حسنہ کی پیروی لازم ہے۔ اسی کو اطاعت رسول کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ تقاضے کی روح سے اجتماعی زندگی میں نظام معیشت ہو یا نظام سیاست و حکومت، قومی معاملات ہوں یا بین الاقوامی امور داخلہ ہوں یا امور خارجہ، حالت امن ہو یا جنگ، تہذیب و ثقافت ہو یا نظام تعلیم و تربیت، نظام عدل ہو یا نظام حکمرانی، ہر شعبہ حیات کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سیرت طیبہ کی روشنی میں ترتیب و انجام پانا از حد لازم بلکہ ناگزیر ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.